السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف نسبت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیا. ہم نے حضرت یوسف سے بے حیائی کو اور برائی کو دور کر دیا. یہاں سے بات بالکل کلیئر ہو گئی، صاف ہو گئی کہ اس عمل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا. جو زلیخا کی غلطی ہے، جو زلیخا کا پھسلانا ہے، بہکانا ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں ہے. بات صاف کر ڈالے اللہ صاف کر ڈالے. کیوں؟ اس لیے کہ زلیخا کا ارادہ بھی تھا اور حضرت یوسف کا ارادہ بھی تھا. زلیخا کا ارادہ تھا گناہ کرانا کسی بھی طرح یوسف سے. حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ تھا کسی بھی طرح گناہ سے بچنا. گناہ کا ہاتھ زلیخا بڑھائی، حضرت یوسف ہاتھ بڑھائے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ہاتھ بڑھائے سو گناہ کرنے کے لیے نہیں، نعوذ باللہ. ہاتھ بڑھائے سو اپنے آپ کو بچانے کے لیے گناہوں سے. تو بھائی ہم اور آپ تو نیکی بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچا لیتے ہیں، گناہوں سے ان کی حفاظت فرما دیتے ہیں. لیکن جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو ان تک پہنچنے ہی نہیں دیتے. اولیاء اللہ کو اللہ گناہوں سے بچا لیتے، حفاظت کر لیتے. لیکن مقام انبیاء کا بڑا ہے نا، اس لیے انبیاء تک اللہ گناہ کو جانے ہی نہیں دیتے. گناہ کو جانے نہیں دیتے. کس تک؟ انبیاء تک. تو اس سے معلوم ہو رہا مقام کس کا بڑھ کر؟ انبیاء کا. انبیاء کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد اولیاء اللہ. مقام ہے وہ. یہ نبوت کی شان ہوتی ہے کہ اللہ نبیوں تک گناہ نہیں جانے دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبوت کی شان ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں. یعنی ان گناہوں کو ان تک پہنچنے ہی نہیں دیا. بھائی جب اللہ ہی گناہ کو دور کر دیتا ہے تو پھر ان حضرات کی عصمت بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے. جب اللہ خود ان سے گناہوں کو روک لیتا ہے، گناہوں کو ان تک پہنچنے نہیں دیتا، تو حضرات انبیاء علیہ السلام خود بخود ان کی عصمت کیا ہو جاتی ہے؟ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے. یعنی بچ جاتے، اللہ ان کو بچا لیتا ہے گناہوں سے. اس لیے ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ پورے کے پورے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں. کیا ہیں؟ معصوم ہیں. صحابہ محفوظ ہیں. صحابہ یعنی اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، انبیاء کو بچاتا ہے، انبیاء سے بالکل ہونے نہیں دیتا گناہوں کو. صحابہ دلوں میں خیال آتا ہے گناہوں کا، لیکن بچاتا اللہ. اسی لیے حدیث میں کوئی بھی برائی کا خیال دل میں آئے تو اللہ گناہ لکھتے نہیں. مثال کے طور پر میرے دل میں آیا میں گانے سننا آج، تو اللہ گناہ نہیں لکھتے. کب لکھتی اللہ گناہ؟ جب انہیں گانے سنتا ہے نیت کرنے کے بعد، اس نیت پر عمل ہوا تو اب گناہ. لیکن وہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا نیت کیا، 1 نیکی مل جاتی، اور نماز پڑھ لیا تو 10 نیکیاں مل جاتی. سبحان اللہ. کیا اللہ کی رحمت دیکھو.
गुनाह का इरादा करे तो गुनाह नहीं लिखते अल्लाह। कब लिखते उस गुनाह? करने के बाद। और वो भी बहुत देर तक दाहिने हाथ का फरिश्ता बाएं हाथ के फरिश्ते को बोलता कहते इतना जल्दी लिखना को गुनाह तू, मैं बोल रहा हूँ मिसाल को, पेन भी पेपर तुझे हाथ में मिल गया को तू शुरू हो जाना को, थोड़ी देर रुक, उन्हें तौबा करता है। तो नेकी वाला फरिश्ता गुनाह वाले फरिश्ते को लिखने देता नहीं, कहते अरे रुक भाई, अरे रुक, उन्हें तौबा करता है, उन्हें तौबा करता है। जब पक्की उम्मीद हो जाती है अब इन्हें तौबा नहीं करता तो अब गुनाह लिखते सो। लेकिन नेकी में इस तरह नहीं, नेकी का इरादा करते ही फौरन नेकी लिख डालती है। फिर नेकी पर अमल होते ही 10 नेकियां लिख डालती, एक नेकी का बदला कितना? 10। इखलास के साथ साथ सवाब भी बढ़ता जाता है। तो कितने अच्छे अल्लाह रहमान और रहीम है, कितने मेहरबानी, क्या कदर रखती है हमारी। इसीलिए अल्लाह फरमाती वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, मेरे बंदे अल्लाह की जैसी कदर करना था वैसा नहीं कदर करे तू, नबी की जैसी कदर करना था वैसा कदर नहीं करे तू, तेरी जिंदगी की जैसी कदर करना था वैसी नहीं करे तू। अल्लाह हम सबको उसके सच्चे बंदे बनकर जीने की और मरने की तौफीक अता फरमाए, सच्चे और पक्के बंदे। तो खुद ब खुद अल्लाह बचाता है, इसलिए कि दिलों पर हमारा कंट्रोल नहीं है भाई। ये जो ख्यालात आती नहीं, खड़े खड़े बैठे बैठे सोते सोते, गुनाह के, जिना के, शराब के गलीज गलीज ख्यालात आती ना, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, इस पर अल्लाह का कंट्रोल है। तो अल्लाह देखो कितने अच्छे, जिस चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं उसकी पकड़ नहीं करते अल्लाह, छोड़ देते, क्योंकि तो अल्लाह को मालूम नफ्स इनके कंट्रोल में नहीं है, शैतान क्या हो, दिल इनके कंट्रोल में नहीं है, वो सब अंदर की चीज है, हमने मालूम है नहीं होती। लेकिन अल्लाह फरमाती तू मेहनत कर ले, बस दिलों पर मेहनत कर, वहां तक शराब की आदतें पहुंचने देना को, वहां तक जिना पहुंचने देना को, वहां तक गुनाह पहुंचने देना को, वहां तक बुराई का पहुंचने देना को, हसद, गीबत, चुगली, रूहानी जिस्मानी बीमारी पहुंचने देना को, तो बस उसकी हिफाजत कर ले, बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़ डाल, मैं देख लेता हूं। तो कोशिश करे तो नहीं। अल्लाह फरमाते इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, बेशक वो हमारे मुंतखब बंदों में से थे, मुंतखब जिनको अल्लाह चुन लिया था, जिनको अल्लाह चुन लिया था, मुखलसीन। तो हजरत यूसुफ क्या थे? मुखलसीन में से थे। इस आयत से पता चला कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इखलास वाले थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इखलास वाले थे, उनका गुनाह करने का कोई इरादा भी नहीं था। अल्लाह खुद फरमा रहा है उनके गुनाह करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए कि वो इखलास वाले थे। चुनांचे उन्होंने बचने के लिए कोशिश की थी, बचने के लिए कोशिश भी की थी हजरत यूसुफ ने। इससे मालूम हो रहा है कि इस पूरे के पूरे वाक़े में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई कसूर नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, कोई भी हजरत यूसुफ को गलत ठहराना को, वरना ईमान खतरे में है। सच्ची बात तो यह है कि जब बंदा नेक होता नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की ज़रूरत की, उस बंदे की ज़रूर हिफाजत फरमाती है। जो बंदा नेक होता नहीं उस बंदे की अल्लाह तबारक व तआला क्या करती थे? ज़रूर हिफाजत फरमाती। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इज़ा अखलसल अब्दु लिल्लाह हमाहुल्लाहु मिनल फितन व वक़ाहुल मिहन व जन्नबहु शुरूर। जब बंदा अल्लाह की खुशी, अल्लाह की रिज़ा हासिल करने के लिए मुखलिस होता है, मुखलिस यानी हर काम अल्लाह के लिए करने वाला हो जाता है, सिर्फ किसकी खुशी के लिए? अल्लाह की खुशी के लिए, फिर अल्लाह तबारक व तआला उससे फितने भी हटा देते हैं। अल्लाह ज़रूर फितने हटा डालते हैं उससे, उसे अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहानों से भी महफूज फरमा लेते हैं, अल्लाह उसे इम्तिहान भी नहीं लेते, और अल्लाह तबारक व तआला शर से भी उसको दूर कर देते हैं। बस एक उसूली बात जहन में रखें, अगर नीयत ठीक हो, अगर नीयत ठीक हो तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद आ ही जाती है। जब हमारी नीयत ठीक होती नहीं तो अल्लाह की मदद हमारे ऊपर आ ही जाती, कोई रोक नहीं सकते उसको। और यह भी बात पक्की है कि जो नेक बंदा
نیک نیت بندہ ہو اس کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا. جو بندہ نیک ہوتا نہیں، اس کی نیت نیک ہوتی نہیں، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. کیوں؟ اس کے ساتھ کون ہوتے ہیں؟ اللہ ہوتے ہیں. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم کیا بنے؟ نیک نیت والے بنے. نیک نیت کا کیا مطلب؟ ہمیشہ بیٹھ کر دوسروں کے بارے میں پلان ڈالتے رہنا، ہمیشہ بیٹھ کر دوسروں کے بارے میں بات کرتے رہنا، ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کو جلتے رہنا. یہ نیک نیت. کوئی بھی آپ کو مل گیا، کسی کے بارے میں بھی آپ سنیں، کسی کے بارے میں آپ کے سامنے بات کیا جا رہا ہے، تو آپ بس ایک ہی بات بولنا کہ بھئی انہیں اللہ کا بندہ ہے، بہت اچھا بندہ ہے، اچھا گمان، اچھی نیت، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک. یہ ضروری ہوتا ہے. دو دوست تھے، کتابوں میں ایک بڑا دلچسپ قصہ لکھ کر ہے، بہت غور سے سنو. دو دوست تھے، ایک بہت نیک تھا اور دوسرا بہت بگڑا ہوا تھا. ہمیشہ ہوتا نہیں، وہ اکثر ایسے دوست ہوتی. ایک دوست کیا ہوتا ہے؟ بہت نیک ہوتا ہے، گروپ میں مل کر رہتا ساتھ میں انہیں بھی. لیکن اور ایک دوست تھا بالکل بگڑا ہوا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بری صحبت سے بچو، برے دوستوں سے بچو. اس لیے کہ شیطان تم نہ گناہ کا خیال صرف دل میں ڈالتا سو. برا دوست شیطان سے بھی بڑھ کو. ہمارا برا فرینڈ ہے نہیں، ہمارا برا دوست ہے نہیں، خراب دوست، انہیں شیطان سے بھی خطرناک انہیں. کیوں؟ شیطان خالی دل میں خیال ڈالتا سو، نہیں نظر آتا انہیں، ہاتھ پکڑ کو گناہ کراتا ہے. برا دوست ویسا نہیں، چل رہے بچے تو ایک پی میں ایک پی، تو کو ہاتھ میں رکھ کو پلاتا بھی انہیں، بلا لے جا کو زنا کراتا بھی انہیں، بلا لے جا کو قتل کراتا بھی انہیں، ہاتھ پکڑ کو گناہ کراتا. کون؟ برا دوست. شیطان اچھا، برا دوست اچھا؟ فی الوقت کو مان لیں گے پاپ. یہاں کون اچھا؟ کہے کہ تو برے دوست کو برا بنایا اس کون نے؟ شیطان کو برا بنایا اس کون نے؟ اس کا دوست ہے نفس. کیا؟ شیطان کو بھی شیطان بنایا اس کون نے؟ نفس. یہ خیال تو بڑا بھائی، تو آنکھ سے بنا ہے تو مٹی کو سجدہ کرتا ہے، ہرگز کرنا کو تیری شان کیا. جو دل میں باتیں آتی نہیں، آج ابا مار کو باہر بھگا لے، امی مار کو باہر بھگا لے، بیوی جواباً دے دی، گلی والے کہہ کے بول والے تجھے بات کرے نو، وہ بھی تجھے کو تو انہیں دل میں سمجھ جاتا ہاں میں کہہ کے بڑا سکا ہوں. تو ماں سے لڑ لیتا ہے، باپ سے لڑ. یہ سب باتیں آتے سو کان سے؟ اندر سے نہیں. تو اسے بولتے سو نفس. شیطان کو شیطان بنا اس کون ہے؟ نفس. اس لیے بری صحبت بڑی خطرناک. عطر کے دکان میں بیٹھے تو خود بخود کیا آتی ہے؟ عطر کی خوشبو آتی ہے. بھٹی کے پاس بیٹھے تو دھواں کی بدبو آتی ہے. نہیں، عطر کے دکان میں بیٹھ کو عطر خریدنا ضروری ہے، عطر لگانا ضروری ہے. صحبت کا اثر خود بخود پڑ جاتا ہے. بھٹی کے پاس، تنور کے پاس بیٹھ کو پکانا ضروری ہے. نہیں تمہیں بیٹھے رہو، خود بخود دھواں کیا ہو جاتی ہے تمہارے کپڑے میں آ جاتی، سمجھ جاتی. تمہیں کہاں کی بھٹی کرنے سے آ رہی نہیں، کہیں جی تمہارے کپڑوں میں سے بو آ رہی ہے دھواں کی، تو سمجھ جاتی کہ نہیں. اس لیے برا دوست بڑا خطرناک ہوتا ہے آج کے زمانے میں. خصوصاً جو نیک تھا اس کا نام نیکوکارا تھا، سمجھ لو. اور جو بگڑا ہوا تھا اس کا نام بدکارا تھا. سمجھانے کے لیے سمجھ لو. نیکوکارا ہر موقع پر نیکی کرتا اور بدکارا ہر موقع پر اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا. نیک کام کرنے والا ہمیشہ ہر کام میں نیکی کا کام کرتا. برا کام کرنے والا برا دوست کیا کرتا تھا؟ بگڑا ہوا دوست ہر موقع پر کیا کرتا؟ برا کرتا اور اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا. چونکہ نیک آدمی بہت نیک تھا، نیک نیت تھا، اس لیے وہ اس کا دوست بنا تھا. برا دوست کے تبھی تکلیف دیں دے، لیکن انہیں کیا تھا؟ ساتھ میں تھا، اس لیے کہ انہیں نیک تھا. برے دوست کے ساتھ میں تھا لیکن تکلیف نہیں دیتا. تو نیکی کرنے والا، نیک نیت والا اس کی وجہ سے بڑی مصیبتیں اٹھاتا تھا. عجیب بات یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ بھلائی زیادہ کرو تو وہ الٹا تنگ ہو جاتا ہے. جب ہمیں کسی کے ساتھ خوب اچھائی کا کام کر ڈالتی نہیں، انہیں ہمارے سے بیزار ہو جاتا. مثال کے طور پر دیکھو، ماں سے اتنی محبت کر رہا ہے، ماں کو
अब्बा के साथ सोने गए तो सोने दे रहा नहीं, मैं तुम्हें ना, मैं अकेला सोना, तो मैं तुम्हें मेरी जान में, तो मेरे बाजू सोना मैं तुम्हें अकेला छोड़ता नहीं, अब्बा तुम्हें जान से मरता ले। तो माँ खाने जा रही है, खाना खाने दे रहा नहीं, मी हो क्या तुम जहर मिल गया, तो क्या तो इसमें ऐसा वैसा रहा, तुम्हें तकलीफ होती है। अम्मी जरूरत को जा रही, वहां भी आगाड़ा खड़गा, मी तुम्हें अंदर क्या तो होगा। तो अब माँ उठाती देखो झाड़ू, अरे कमबख्त ये क्या रे मोहब्बत, तेरी मोहब्बत सजा बन गई ना, मुझे होता कि नहीं, इतनी अच्छी मोहब्बत भी अच्छी, हाँ देखती नहीं बाप, बड़े बड़े लोगों के चाय बिस्किट भी काम वाले खाते से पहले कहेगा तो उसमें क्या होता है, जहर होता, खा लेकिन मर जाते पाप, क्या जिंदगी देखो। तो जब ज्यादा भलाई करती नहीं तो उल्टा हमें तंग हो जाती, कब देखो भलाई हमारे साथ, हमें तंग हो जाती। तो बदकारा का भी यही हाल था, निकोकारा उसके साथ जितनी भलाई करता वो उतना ही तंग होता था। हत्ता कि एक दफा बदकारा किसी बात पर इतना नाराज हुआ कि वो कहने लगा, क्या मुसीबत है बे तेरी, मेरी जान छोड़ताश नहीं तू। तो नेक नियत वाला जवाब दिया, बस ये आप ही की बरकत है। नेक वाला आदमी क्या बोले, ये आप ही की बरकत है कि मैं आपकी जान को नहीं छोड़ रहा हूं। अब वो जब भी गुस्से में आता तो उसको यही जवाब मिलता, बस ये आप ही की बरकत है। वो ये बात बार बार सुनकर तंग आ गया, मेरी बरकत से क्या, मेरी बरकत से क्या, कब देखो मेरी बरकत हिचकता है ना। एक दिन नेक नियत वाला कुएं पर बैठकर पानी पी रहा था। बुरे नियत वाले को गुस्सा आ गया और उसने धक्का देकर नेक नियत वाले को क्या कर दिया, कुएं के अंदर फेंक दिया। तंग आ गया था उसको तैरना तो नहीं आता था, इसलिए बुरी नियत वाला ख्याल किया कि अब ये इसमें डूब कर मर जाएगा और मेरी जान छूट जाएगी। इसके बाद नेक नियत वाला वापस आ गया, कौन, बुरी नियत वाला वापस से आ गया कुएं में ढकल कर। अब नेक नियत वाला जब नीचे गिरा तो उसने जान बचाने के लिए हाथ पांव मारे। भाई जो बंदा पानी में गिरता है वो जान बचाने के लिए क्या मारता है, हाथ पांव मारता है, जरूर मारता है। स्विमिंग तैराकी के माहिरीन तो बताते हैं अगर 4 महीने के बच्चे को पानी में फेंक दें तो वो भी हाथ पांव मारकर अपनी जान बचाते हैं। 4 महीने के बच्चे को अगर पानी में डाल डाले तो उन्हें भी क्या करता, कहता है हाथ पांव मारता, सो जरूर खुद ब खुद हाथ पांव उड़ जाती है। और 9 महीने का बच्चा स्विमिंग तैराकी सीख सकता है। 9 महीने का बच्चा क्या भी सीख लेता, कहते हैं स्विमिंग सीख ले सकता है अगर सिखाते हो तो। आई बात सब, जी हाँ, वो बाकायदा स्विमिंग सीख सकता है। नेक नियत वाले ने जब हाथ पांव मारे तो उसका हाथ डोल के रस्सी पर पड़ गया, डोल के रस्सी पर पड़ गया। उसने उसको पकड़ लिया, वो काफी देर तक वहां रहा। उसको समझ नहीं आ रही थी मेरे दोस्त ने मेरे साथ क्या किया, मुझे कुएं में धक्का दे दिया, मुझे जान से मारना चाहता था। खैर उसने दिल में सोचा अगर मैं जिंदा सलामत कुएं से निकल गया तो फिर मैं उस बस्ती में नहीं रहूंगा, मैं उसे छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। चुनांचे वो कोशिश करके रस्सी के सहारे बाहर आ गया। अच्छी नियत वाला क्या करे, इस बार जब वो बाहर निकला तो बहुत गमगीन था। उस वक्त उसको 2 परिंदे आपस में बातें करते हुए दिखाई दिए। 2 परिंदे बातें करते हुए दिखाई दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको परिंदों की बोलियां समझने का इल्म थोड़ी देर के लिए दे दिया था। अल्लाह परिंदों की बातें समझने का इल्म अल्लाह क्या करे थे, उसे दे दिए थे। एक परिंदा दूसरे परिंदे से कह रहा था, सुनाओ क्या हाल है। उसने कहा बादशाह की बेटी बीमार है, बादशाह की बेटी बीमार है, और ये जो सामने जड़ी बूटी है यानी दवाइयां, उसमें इसका इलाज है। अगर किसी को पता ही नहीं है और किसी को पता ही नहीं है, बादशाह की बेटी बीमार है, बादशाह की बेटी का इलाज है ये जड़ी बूटियों में है, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं। फिर उसने कहा तुम सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है। दूसरे परिंदे ने कहा ये जो टीला है इसके अंदर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। ये जो टीला है ना, पत्थर, इसके अंदर क्या है, बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है और किसी को पता ही नहीं है। नेक नियत वाले ने बड़ी तवज्जो के साथ बात सुनी और फिर वो परिंदे उड़ गए, परिंदे उड़ गए। अब उसके जहन में ख्याल आया कहीं और जाने के बजाय क्यों ना मैं बादशाह की तरफ जाऊं, अगर वाकई उसकी बेटी बीमार है तो मैं कहूंगा कि मैं इलाज कर देता हूं। चुनांचे वो गया, उसने जाकर पता किया वाकई बादशाह की बेटी बीमार थी और वो बादशाह चाहता था कि हकीम आए और उसका इलाज करें।
اس نے یہ بھی اعلان کر رکھا تھا کہ جو حکیم میری بیٹی کا علاج کرے گا میں اس کو بڑا انعام دوں گا. لو جی نیک نیت والا بادشاہ کے پاس چلا گیا. اس نے اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے پاس آپ کی بیٹی کا علاج ہے. بادشاہ نے کہا دوائی لے آئے ہو؟ لے آؤ. اس نے وہی جڑی بوٹی لی اور جا کر جب اس کو کھلائی تو واقعی اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. بادشاہ کی بیٹی کیا ہوئی؟ ٹھیک ہو گئی. بادشاہ بڑا خوش ہوا. اس نے سوچا کہ اور تو کوئی اس کا علاج کر ہی نہیں سکا، یہ حکیم بھی ہے، شکل کا بھی اچھا ہے، عقل کا بھی اچھا ہے، تو کیوں نہ میں اپنی بیٹی کا اس سے ہی نکاح نہ کر دوں. اس کی بیماری کا علاج بھی اس کے پاس ہے. لو جی اس نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا. بیٹی کا نکاح بھی ہو گیا. اب تو نیک نیت والے کے مزے ہو گئے، عزت بھی ملی، مال بھی ملی اور ٹاٹ کی زندگی بھی ملی. اللہ کی شان دیکھیں، ایک دن وہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس کی اسی بری نیت والے دوست سے ملاقات ہو گئی. اس نے جب نیک نیت والے کو دیکھا تو چونک کر کہا، او تو ابھی بھی زندہ ہے، تو کہاں سے آ گیا؟ نیک نیت والے نے کہا بس آپ ہی کی برکت ہے. بس کیا ہے؟ آپ ہی کی برکت ہے. جب اس نے یہ کہا کہ بس آپ ہی کی برکت ہے تو بری نیت والے کو اندر ہی سے اندر غصہ آ گیا، مگر کچھ نہیں کہہ سکا. کیا کریں گے اب انہیں؟ ارے بس اس سے ایک قصہ یاد آ رہا ہے. بادشاہ ایک مرتبہ لومڑی کو اپنا نائب بنا کو چلا گیا تھا. لومڑی کا تو نکا فاکس بھائی، لومڑی اسے بولتے ہاں. تو بادشاہ میں آنے تک تو کیا کر رہا ہے؟ جنگل کو سنبھال. تو خرگوش آیا کرتا، خرگوش کو مارا کرتا، کئی ٹوپی پہ لگایا نہیں ہوگا. کیا کئی کو ٹوپی پہ لگایا نہیں ہوگا. کب دیکھو خرگوش کو مارتا کرتا، کیا ہوگا؟ کئی ٹوپی پہ لگایا نہیں. اب سوچ کو دیکھو، خرگوش کو ٹوپی پہننا ہوتا، کانا کتنے تبڑے اس کے پہنے تو کیا ہوتے، خود بخود اٹھ جاتے. تو روزانہ تکلیف دیتا کہتا کون؟ لومڑی خرگوش کو مارا پڑتے کہتا، کئی کو کئی ٹوپی پہ لگایا نہیں. تو اتفاق سے شیر آ گیا. شیر آنے کے بعد خرگوش جا کو شکایت کرا کرتا، بادشاہ انہیں مجھے بہت تکلیف دیتا، کب دیکھو ٹوپی پہ لگانے کو مارتا ہے. بادشاہ بولے گا تو ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں جا. پھر چند دن کے بعد پھر آئی گا تو خرگوش پھر مارے گا تو اسے، پھر کہیں ٹوپی پہ لگائی نہیں ہو. کہیں گے تو اسے وہ مزہ کیونکہ تو مارنا اسے خرگوش کو، کیا تو ایک بہانہ رکھو مارنا. انہیں شیر کو شکایت کرا تو بھی ماریا، انہیں شیر کو شکایت نہیں کرا تو بھی ماریا. کہیں گے تو مزے لینا اس کے. ویسا انہیں کیا بولا تو آپ ہی کی برکت، کیا بولا تو بھی آپ ہی کی برکت. جہاں کو کنویں میں گر کو باہر آیا پھر بھی کیا بول رہا ہے؟ آپ ہی کی برکت. اب غصہ آتا کہ نہیں؟ بادشاہ کو بولنے کے بعد بھی خرگوش پھر مار پڑیا اسے. اب سوچا خرگوش کہیں کو مار رہا ہے، پھر لومڑی بول رہی ہے، پھر کہیں ٹوپی پہ لگے گی. اسے مزہ اس میں. ایسا اسی طرح تو اس بدکارے نے، اس بری نیت والے نے کیا کیا؟ اس نے فوج کے لوگوں سے کہا کہ یہ تو فلاں گاؤں کا فلاں بندہ ہے، یہ کہاں سے حکیم آ گیا؟ بھائی انہیں حکیم نہیں، بھائی انہیں فلاں گاؤں کا انہیں گھرانے کا بندہ ہے، اس کا داؤ لگ گیا اور اب وہ بادشاہ کا داماد بن کے پھر رہا ہے. انہیں فلاں گاؤں کا آدمی، انہیں حکیم بھی نہیں، کیا بھی نہیں، انہیں کوسا کی لا رکھ لیا. اسے کیا ہو گیا؟ بادشاہ بھی اپنا داماد بنا لیا. بات چلتے چلتے بادشاہ تک پہنچ گئی. یہ سن کر بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اچھا یہ ایک غریب گھرانے کا بندہ ہے. بادشاہ نے کمی قسم کا بندہ تھا، یعنی کم حیثیت والا بندہ تھا، اور ہمارے سامنے اس نے کہا کہ میں حکیم ہوں. چنانچہ اس نے تحقیقات کرنے کے لیے حکم دیا. بادشاہ نے یہ بھی کہا تھا اس بات کی تحقیق کرنی ہے تو تمہارے پلے کیا ہے، تمہارا معاشی حال کیا ہے، یعنی تمہاری زندگی کس میں گزرتی ہے، تمہارے پیسے کہاں ہیں، تمہاری زندگی، تمہاری بسر، تمہاری کمائی. چنانچہ جب اس سے یہ بات پوچھی گئی تو اس نے بتایا میرے پاس تو بہت سارا خزانہ ہے. اس نیک آدمی کیا بولے؟ میرے پاس تو بہت زیادہ خزانہ ہے، میں نے اسے چھپا کے رکھا ہوا ہے، نکالا نہیں ہے.
نکالا اس لیے نہیں کہ کہیں بادشاہ کو یہ بات بری نہ لگے. بادشاہ کو جب رپورٹ ملی تو بادشاہ نے کہا کہ اس خزانے کو نکالو. اس نے کہا اس بندے کے لیے اس کے لیے بندے چاہیے. لو جی اس نے بندے لیے اور اسی ٹیلے پر جا پہنچا. نیکوکارا نے نیک نیت نے ان سے کہا کہ اس ٹیلے کو کھودو اور ریت کو ہٹاؤ. جب ریت ہٹائی گئی تو دیکھا گیا کہ واقعی وہاں خزانہ تھا. کسی نے سونا اور چاندی دبایا ہوا تھا. جب اتنا خزانہ نکلا تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ میرا داماد تو اتنے خزانوں والا ہے. اس نے اسی خوشی میں نیکوکاروں کو اپنی فوج کا انچارج بھی بنا دیا. لے اور بھی زیادہ بڑا مقام. داماد پہلے تھا فوج کا کمانڈر چیف بھی بن گیا. اس سے اور بھی عزت بڑھ گئی. اس کے بعد وہ ایک دن بازار جا رہا تھا. وہاں پھر بری نیت والے سے دوبارہ ملاقات ہوئی. اس نے کہا سناؤ تم کمانڈر چیف کیسے بن گئے؟ نیک نیت والے نے ہنس کے کہا بھائی آپ کی برکت ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ قصہ بولنے کا مقصد یہ ہے، حضرت جی فرماتے ہیں نیک نیت والا بندہ اپنی طرف سے نیکی ہی کرتا رہتا ہے اور بری نیت والا بندہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس کا اللہ محافظ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک نیت بندے کو بہت اچھا لگتے ہیں اور اللہ کو نیک نیت والا بندہ بڑا اچھا لگتا ہے. بھائی انہیں کہا تو محنت پڑیا، انہیں کنویں میں دھکا دیا، کنویں میں جا کو گریا، کنویں سے اٹھا، چڑیاں بات کر رہے تھے، پرندے بات کر رہے تھے، دوائی کی دوائی بھی مل گئی، خزانہ کا خزانہ بھی مل گیا، بادشاہ کا داماد بھی بن گیا، بادشاہ کے فوج کا کمانڈر بھی بن گیا. برا نیت والا پھنسانے کی، مارنے کی، اٹکانے کی کوششیں کر رہا ہے لیکن انہیں ٹک رہا نہیں، بڑھتا جا رہا ہے. یہی حال انسانوں کا کہ ایک دوسرے کو دیکھو جلتے جاتے ہیں. جس کے اوپر جل رہی نہیں انہیں اور بڑھتا جا رہا ہے. کسی کو ہماری حالت آ جانا تو ہم اسے دیکھ کو ہنسنا کہتے ہیں. اس کی حالت ہمارے اوپر آ جانا تو اسے دیکھ کو ہنسنا کہتے ہیں. اسے ایک جناب پاگل ایک بڑے مالدار کی فوٹو دیکھو ہنس لگ تھا کہتے بیوی پوچھی کہتے کئی جی ہنستے ہیں اسے دیکھ کو ہنسے تو اس کے سکا ہو جاتے کہتے کتنے سالوں سے ہنستا ہوں ہوتا نہیں ہوں. یہ مذاق سنیا تھا میں کسی اس میں سنیا تھا میں. تو بھئی برا سوچنے والے، برا خیال کرنے والے، حسد کرنے والے، جلنے والے جلتے ہی رہتی، لیکن جس کے اوپر جل رہی نہیں ہے انہیں کمالے کہاں جاتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے. بہتر یہ تھا کہ تو ان سے جلنے کے بجائے اپنا کام کر لیتا. جل کو تیرا نقصان ہوا، اس کا کیا تو نقصان ہوا. انہیں اور دکانوں پہ دکانہ، گھراں پہ گھراں، بیپاروں پہ بیپاراں، اچھے رشتے گھراں کو، تو جل کو فائدہ کیا پھر. تو اس سے کیا بولنے کا مطلب ہے، نیت نیک ہو تو خود بخود کاما ہوتے جاتے رہتی، ٹینشن لینا کو. نیت بری ہے تو کاما رک جاتی. برائی کا بدلہ اچھائی. یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ فلاں نے برائی کی ہے بس میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں، نہیں، یہ بات غلط ہے بھائی. ایسا نہیں کرنا. کبھی بھی ناپاک کپڑا پیشاب سے پاک نہیں ہوتا. کبھی بھی ناپاک کپڑا پیشاب سے پاک نہیں ہوتا. بھائی اگر پیشاب سے دھو گے تو پورا ہی ناپاک ہو جائے گا. ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کے لیے پاک پانی چاہیے. اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ برائی ختم ہو تو اس کے جواب میں ہمیں اچھائی دکھانی پڑے گی. اس لیے کہ کبھی نہ سوچا کریں کہ لوگ ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں اور اس کے جواب میں ہم بھی برا سلوک کریں. بھائی اگر لوگ برائی کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ اچھائی کریں اور ہمیں اس اچھے پن کا بدلہ ضرور اللہ دے گا. انہیں مجھے کیچڑ ماریا، میں بھی اسے کیچڑ مارتا ہوں. فرق کیا؟ مجھے کتا کاٹیا، میں بھی جا کو کتے کو کاٹ کو جاتا ہوں، بھاگ کو جا کو. مجھے ران کو پکڑا، میں بھی کتے کی ران کو پکڑتا ہوں. تو لوگ کتے کو نہیں، پہلے اسے پاگل اسپتال میں ایڈمٹ کرتے ہیں. انہیں کتنا بھی اچھا انسان رن دے، اگر انہیں کتے کے پیچھے بھاگیا ہونے میں تو چھوڑتا نہیں. قطر کو چھوڑتا، آج کا تو پورا گاؤں اس کے پیچھے بھاگتا. یہ پاگل کو ہمارے گاؤں میں رکھے تو ہم نہ کاٹ ڈالتا ہے. اسے کیا کرو، فوراً اسپتال پہنچو. کہیں کہ تو یہ پاگل پن کا کام، یہ پاگل پن. یہ تو کوئی آدمی کتا کاٹ رہا تو کتے کو بدلہ نہیں لیتا. بھائی آسمان سے پانی پڑیا ہو، آسمان کو بھگانے کی کوشش کرے گا. ایک جنا پانی اچھالا کرتا ہے، وہ پاگل پھر کہاں پڑیا پانی اس کے اوپر ہی چاہتا سو. جیسا یاجوج ماجوج ایک قوم آتی کہتے
قیامت کے دن اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے. زمین والوں کو سب کو مار ڈالتے کہتے, آسمان میں تیر ہم پھینکتے کہتے. کہاں زمین والے ختم کر ڈالے, اب کہاں والے کو ختم کر ڈالیں گے؟ آسمان. اللہ وہ تیرا میں خون لگا بھیجتا کہتے, خوش آتی کہتے ہمیں کسے مار ڈالے؟ آسمان والوں کو مار ڈالے. کیا اتنا آسان نا؟ ایک گھر میں دوسرے گھر میں جا گھس کو مارا کیسا ہو گئے؟ آسمان والوں تیرا پھینکے, پاپ فرشتے پورے باتیں کر لے بیٹھے تھے, جا تیرا لگ گئے. فرشتوں کو نہیں خون آ گیا, پاپ فرشتوں کو لوگ کو فرشتے انتقال ہو گئے. ارے رے رے, عقلیں دیکھو, عقلوں پہ پردہ پڑے آتا نا. بیوقوف کیا کرتا سن میں آتا نا, سکون سے گڑا کھوتا ہے, لیکن آزمیں گے کو اترتا کیا کہتا اس میں پھنس جاتا انہیں. اس میں چڑھنا ہوتا ہے کہ نہیں, کہ اترتا کیا کہتا ادھر پھنس جاتا. اب اسے چڑھانے واسطے دوسرے نے آنا. اس لیے کبھی بھی دوسروں کا برا سوچو نہ, کسی کے ساتھ برائی کرنے جاؤ نہ. تمہارے ساتھ کتنا بھی برا کریں دے, تمہیں کیا کرو, اچھا ہی کرو. حضرت فرماتے ہیں ہمارے قریب کے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں, سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ. ان کی رباعیت بہت مشہور ہے. وہ فرماتے ہیں اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو مچھلیوں اور تانبیلوں کو مل جاتا. اگر نہانے سے دھونے سے اللہ ملتا تو کسے مل جاتا؟ اللہ پہلے مچھلیوں کو اور تانبیلوں. کچھوا کا تو کیا تانبیل, کیونکہ وہ ہر وقت ہی نہاتے رہتے ہیں, 24 گھنٹے ان کا کام ہی سونی پانی میں. اور اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو کال کچڑیوں کو مل جاتا. یہ کالے رنگ کا پرندہ ہوتا ہے جو ساری رات آواز نکالتا رہتا ہے. وہ فرماتے ہیں اگر ذکر کرنے سے اللہ ملتا تو اس پرندے کو مل جاتا. آگے فرماتے ہیں یہ بھیڑ کی ایک قسم ہے جس کو سیسی بھیڑ کہتے ہیں. اس کے سر کے بال بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور باقی جسم پر بڑے بال ہوتے ہیں. فرماتے ہیں اگر سر منڈانے سے اللہ ملتا تو اس بھیڑ کو اللہ مل جاتا, اس بھیڑ کو اللہ مل جاتا. اور اگر پاک دامن رہنے سے اللہ ملتا تو خصی جانور کو اللہ مل جاتا. خصی کرتی نہیں جانوروں کو, نر مادہ سے ملنا نہیں, کو اسے خصی کرا ہوتی. ارے بات سب میں, کیونکہ وہ ساری زندگی مادہ کے قریب ہی نہیں جاتا. نر کہ تو اسے کیا کر ڈالیں, پاک کر ڈالیں پاپ. اب انہیں عورت کے پاس جانے کے لائق ہی نہیں ہے. اور اخیر میں فرمایا جس بندے کی نیت اچھی ہوگی اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. اور نیت کیسی اچھی ہوتی ہے؟ نیت جذبہ وفا کی وجہ سے اچھی ہوتی ہے. وفا کا جذبہ, وفا کیا, جو میرے ساتھ اچھا کرے میں بھی ان کے ساتھ اچھا کرنا, جو میرا خیال کرے میں ان کا خیال کرنا, جو میری مدد کرے میں ان کی مدد کرنا. ایسا جذبہ اگر کسی کے اندر ہے تو اس کی نیت اچھی ہے, اور جس کی نیت اچھی ہے اسے اللہ ملتا. 3 مثالیں دے بے حضرت. نہانے سے, پاک صاف رہنے سے اگر اللہ مل جاتا تو اللہ کسے مل جاتا؟ مچھلیوں کو اور تانبیلوں کو مل جاتا. لیکن ملے اللہ نہیں ملے. اور اگر ذکر کرنے سے اللہ مل جاتا تو کسے مل جاتا؟ اللہ ایک پرندے کو مل جاتا جو کالے رنگ کا ہوتا, پوری رات بھر کیا کرتا کہتا انہیں آواز نکالتا کہتا. پرندہ بھی ذکر کرتی بھائی, تو رات بھر ذکر کرے نہیں, اللہ ملے اسے. اگر سر منڈانے سے اللہ مل جاتا تو ایک بھیڑیا ہے جس کے جسم پر کیا نہیں ہوتے, بال پڑے رہتے ہیں, ارے بس سب میں اس بھیڑیے کو مل جاتا. اور اگر پاک صاف پاک دامن رہنے سے اللہ مل جاتا تو خصی جانور کو رب مل جاتا. کتنی زبردست دیکھو باتیں. اللہ ملتا ہے صرف اچھی نیت والوں کو. اللہ ملتا صرف اچھی نیتیں رکھو, خود بخود کون مل جاتا ہے؟ اللہ مل جاتا. اور اچھی نیت آتی کیسا؟ وفا کا جذبہ پیدا کرو. کس کا وفا کا جذبہ؟ کیا میں ابھی بول دیا, جو ہمارے ساتھ اچھا کرے ہم ان کے ساتھ اچھا کریں, جو ہمارے ساتھ برا کریں تب بھی ہم ان کے ساتھ اچھا کریں, جو ہم نہ ماریں ہمیں پھر ان کو اٹھا کو ماریں نہیں, معاف کر دیں. جو ہمارے اوپر جلیں ہمیں ان کو معاف کر دیں, جو ہماری غیبتیں کریں ہمیں ان کو معاف کر دیں. جو بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے ہم اس کے ساتھ اچھا کرنا, جو بھی ہمارے ساتھ برا کرے تب بھی ہم اس کے ساتھ اچھا کرنا. ایسے کام اگر کر لیے قسم خدا کی اللہ ضرور مل جائے گا. ہمارے نبی کا عمل کم تھا, ہمارے نبی کی زندگی زیادہ تھی. گھریلو زندگی, معاشی زندگی, ضروریاتی زندگی, صحابہ کے ساتھ, امت کے ساتھ کتنا وقت بتایا ہمارے نبی. اللہ بولیا عبادت زیادہ کرتے گئے, پاؤں میں ورم آ جاتا تو اللہ بولتا کیا
वअन्ज़लना ताहा मा अन्ज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावाति वल अर्ज़। हुज़ूर इतना मत पढ़ो, इतनी लंबी लंबी नमाजें मत पढ़ो। हुज़ूर फिक्र करने लगे उम्मत के बारे में, काफिरों के बारे में, मुनाफिकों के बारे में, मुशरिकों के बारे में। अल्लाह फरमाया लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आथारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। हुज़ूर इतना फिक्र मत करो। हुज़ूर रोते रहे तो अल्लाह हुज़ूर के रोने को भी बोला इतना मत रोया करो। हर काम में अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोके अल्लाह, लेकिन अल्लाह अखलाक में लोगों के साथ जज्बा वफा, लोगों के साथ वफा करने का जब वक्त आया, लोगों के साथ अखलाक पेश करने का वक्त जब अल्लाह आया, तो जब हमारे नबी का वक्त आया, तो अब अल्लाह रो क्या नहीं, अब अल्लाह बोला इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हुजूर तुम्हारे आदतें तो बड़े जबरदस्त ही, इसलिए तुम्हें रुको ना, कब क्या करते रहो, बढ़ो। अखलाक में रो क्या नहीं अल्लाह। अखलाक किसे बोलते सो? वफा करना। जो हमारे साथ अच्छा करे उसके साथ अच्छा करो, जो हमारे साथ बुरा करे उसके साथ भी येश ना अखलाक, येश ना करे हमारे नबी। इसलिए हमारे नबी को अल्लाह मिला, सहाबा को अल्लाह मिला, बुजुर्गों को अल्लाह मिला। हम ना क्यों नहीं मिल रहा? हमें पाक दामनी, हम अपने बालों को पाक रखें, हमने अपने जिस्म को पाक रखी, लेकिन फिर भी अल्लाह नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? हमारे अंदर क्या नहीं है? वफा नहीं है, अच्छी नीयत नहीं। इसलिए अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, अल्लाह हम सबको अच्छी नीयत नसीब फरमाए। इसलिए मैं बोल दिया नहीं, हम ना वरासत से मिला सो ईमान। किससे? वरासत से, कुर्बानी से नहीं मिला। कुर्बानी से अगर ईमान मिलता तो हमारे एक के साथ वफा करते, हमारे एक के साथ वफा करते। हम ना अब्बा भी ईमान वाले थे, दादा भी ईमान वाले थे, खानदान भी ईमान वाला था, इसलिए हमना भी क्या हो गया। इसलिए जो चीज उफत में मिलती नहीं उसकी कदर नहीं होती, फ्री से मिल जाती नहीं उसकी कदर नहीं होती। जिस पर मेहनत होती देखो उसकी कदर होती है, जिस पर मेहनत होती देखो उस पर कदर होती। सहाबा को कदर थी। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला का बारे में मैं बोल रहा था। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह को बाकायदा अरब कहने लगे, कुफार मक्का कहने लगे, उतरुक इस्मा अहद या बिलाल, ऐ बिलाल अहद के नाम को बोलना छोड़ डालो। हजरत बिलाल कहने लगे, तुम जो मर्जी चाहे करो, मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। कदर थी उसकी हजरत बिलाल के पास। क्यों? मेहनत से कबूल करे थे ईमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अहदुन युंजीका या बिलाल, ऐ बिलाल ये अहद तुम ना, ये अल्लाह जरूर तुम ना बचाएगा। ये अहद का जुमला क्या करेगा? तुम ना बचाएगा। बस लगे रहो, सब्र करते रहो। हमारा नबी बचाए नहीं, क्या करे? सब्र की तलकीन करे। ये बात सुनो गौर से, हमारा नबी नहीं बचा सकते थे, पैसे देकर खरीद नहीं सकते थे, लेकिन हमारा नबी बोले बिलाल सब्र करो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को ये पैगाम देना था, जब भी मुसीबत में ही फौरन हल जाओ ना को भाई, सब्र करो। हजरत बिलाल को हमारा नबी खरीद लेते तो वो बड़ा मकाम उनको मिल जाता। वैसा मार पड़े, तकलीफा उठाए, तकलीफा झीले, तब जाको दुनिया में चलते तो जन्नत में उनकी आवाज सुनाई देती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले बिलाल सब्र करो। अम्मी बोली बिलाल छोड़ दो, अल्लाह का नाम, तौबा कर लो, बाद में होना तो कर लेंगे। हजरत बिलाल कहने लगे, नहीं नहीं अम्मी, मुझे मालूम हो गया कि मक्के वाले कुछ नहीं कर सके, इसलिए अब मेरी माँ को भेजें बेटे को समझाने के लिए, इसलिए नहीं, मैं नहीं छोड़ता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला जब हजरत बिलाल को देखने लगे तो रहम आ गया। हजरत बिलाल को खरीद लिए तो हजरत बिलाल कहने लगे, अबू बकर अगर आप मुझे गुलाम बनाने के लिए खरीदे हैं, आज़ाद किए हैं, तो मैं क्या हूँ? आपका गुलाम हूँ। नहीं, अगर आप मुझे आज़ाद करने के लिए, अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं खरीदे हैं, तो मैं आपसे तमन्ना करता हूँ जो आपको यहाँ भेजा है नहीं, मुझे उनका गुलाम बना को छोड़ दो। जो आपको यहाँ खरीदने भेजे ही नहीं, मुझे क्या करो? उनका गुलाम बना को छोड़ डालो, इसलिए कि तुम्हें मुझे खरीदे इसो, मैं तुम्हारा गुलाम। तो हजरत बिलाल क्या कहना चाहते थे? तुम ना हुजूर भेजी मुझे मालूम। हजरत अबू बकर अपनी तरफ से कोई काम
نہیں کرتے تھے. کون بھیجے سو؟ ہمارے نبی حضرت ابو بکر کو ہمارے نبی بھیجے سو بھائی. تو اس لیے حضرت بلال کہنے لگے تم نہ جو بھیجے ہی نہیں مجھے ان کا غلام بنا لو. تو حضرت ابو بکر کیا کرے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے تم آزاد ہو, تم اپنی زندگی جی سکتے ہو. تو حضرت بلال گئے سو کیا کرتو سفر میں حضر میں ہر جگہ کون اذان؟ بلال. کون اذان؟ اللہ کا سب سے پہلا کلمہ بلند کرے سو کون؟ اوپر کھڑے ہو کر حضرت بلال. ہماری شریعت کے 3 مؤذن گزرے ہیں, ہم نہ ایک ہی مؤذن معلوم سو. کون ہے؟ حضرت بلال مسجد نبوی کے. اور ایک تھے مسجد نبوی کے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم, نابینا صحابی تھے, تہجد کے اذان دیتے تھے. حضرت بلال نے اس وقت میں مدینے میں کیا کرتے تھے؟ وہی اذان دیتے تھے. تو حضرت بلال نہیں ہوتے تھے نا تو کون اذان دیتے تھے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم. مسجد حرام میں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ. ہماری شریعت کی 3 مؤذن گزرے ہیں بھائی, لیکن مقام کس کا بڑا؟ حضرت بلال کا. کیوں؟ ایمان پر صبر کرے, تکالیف پر صبر کرے. اللہ سے راضی تھے, نبی سے راضی تھے, جذبہ وفا پیدا ہوا. جو میرے ساتھ اچھا کرے ان کے ساتھ کیا کرنا؟ اچھا کرنا. تو کرتے گئے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میرے ساتھ جنت میں سب سے پہلے قدم رکھنے والا بلال ہے. سبحان اللہ. اس لیے ایمان جو ہم نہ ملیا ہے نہیں, اس کی ہمیں قدر کرنا, ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا, ہمیں دوسروں کے ساتھ برائی کرنے سے بچنا. جو بھی ہمارے بارے میں آ کر بولے تمہارے بارے میں ایسا بول لے رہی, تمہیں ایسا کتنا, تمہیں ویسا کتنا, چھوڑو بھائی, اللہ ان کو بھی اچھا رکھن دے, اللہ ان کو بھی اچھا رکھن دے اور تم نہ بھی اچھا رکھن دے. اللہ تم نہ بھی خوش رکھن دے, اللہ ان کو بھی خوش رکھن دے. تو انہیں آ کر بولنے والا پریشان ہو جاتا, کیا رہا ہمیں لڑائی لگیں گے کہ تو انہیں آرام سے دعائیں دیتا ہے اور ایک بار آتش نہیں ہونا. اور کوئی آنے والا تھا اسے ملیا, میں جا کو ان کو بولن, ارے جا کو بولنا بھائی وہ بیچارہ تجھے بھی دعا دیتا ان کو بھی دعا دیتا ہے, اس لیے بولش نہ کو ان کو. اس لیے ہمارے اندر وہ عادت جذبہ وفا پیدا کرنا ہے انشاءاللہ. یہ ہماری خواہش ہے, یہ ہمارے نبی کی خواہش ہے. یہ ہمارے نبی کی خواہش تھی کہ میرے امتی کے اندر ہر امتی کے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ وفا کا جذبہ پیدا ہو. وفا کا جذبہ کا تو کیا, جو اچھا کرے ان کے ساتھ اچھا کرو, جو برا کرے تب بھی ان کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا کرو. ہمارے اس میں دین اور آخرت کی کامیابی ہے. تو یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام بھی کرے. انشاءاللہ بات آتی ہے تفصیل سے, قصہ تو حضرت یوسف کا چل رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو 40 سال تکلیف دی ہے, پھر بھی حضرت یوسف معاف کر ڈالے. زلیخا اتنی تکلیف دی, راحیل اتنی تکلیف دی عورت, پھر بھی اسے معاف کر ڈالے. تو حضرت یوسف کے ساتھ برا کرے نہیں, حضرت یوسف ان کے ساتھ کیا کرے؟ اچھا کرے. اور جو اچھا کرے نہیں, عزیز مصر کیا کرے؟ حضرت یوسف کو خرید کر لایا, لیکن اس کے بیوی کے ساتھ غداری کرے نہیں. کیوں؟ میرا بادشاہ, میرا امیر, میرا آقا میرے ساتھ اچھا کریا ہے تو میں اس کے ساتھ بھی کیا کروں گا؟ اچھا کروں گا. اور اللہ ان کو اتنا اچھا ٹھکانہ دیا تھا, اس لیے اللہ کی بھی نافرمانی نہیں کرے. اللہ مجھے اتنی عزت سے رکھا ہے تو میں اللہ کو کیوں چھوڑوں, میں اللہ کے خلاف کام کیوں کروں؟ ایسا ہر مسلمان کے دل میں آ گیا گا نا, میرا اللہ مجھے کھلا رہا ہے, میرا اللہ مجھے پلا رہا ہے, میرا اللہ مجھے خوش رکھا ہے, میرا اللہ مجھے آرام سے رکھا ہے, میں کیوں اللہ کی نافرمانی کروں؟ میں نہیں کرنا. اگر ایسا دل میں آ گیا قسم خدا کی, ہم نہ کوئی روک نہیں سکتے. اللہ ہمیں وہ مقام دینے والا ہے. اس لیے اللہ ہم سب کو سچے پکے ایمان پر عمل کرنے کی, چلنے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.